بعض اوقات جو ہے وہ شیطان جن انسان سے کیا کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ العیاذ باللہ اپنے محارم جو محرم رشتے ہیں جیسے کہ بہن ہے، والدہ ہے، اس کے ساتھ آپ زنا کریں العیاذ باللہ۔ تو یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پاورز دی ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنیادی طور پر جادو کے ذریعے سے اس دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ جادو اس دنیا میں کیسے آیا؟ کیا جادو پہلے سے موجود تھا؟ یا جادو کس طرح سے آیا؟ تو جادو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بابل شہر کے اندر 2 فرشتوں کے ذریعے سے آزمائش کے طور پر اتارا گیا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کل ہم نے بنی اسرائیل کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اختلاف تھا اور جو پھر بنیاد بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تک کی، اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ وہ بنیاد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جس وقت کو چاہتے ہیں، جس رات کو چاہتے ہیں، جس مقام کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام عطا کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، تمام مہینوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کو چن لیا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی ماہ کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا۔ دنیا میں جگہیں تو بہت سی تھیں، لیکن کعبۃ اللہ کے لیے مکہ کو چن لیا، اور حضرت آدم سے لے کے آخری آنے والے انسان تک دل بہت تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چن لیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دنیا سے نواز دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دولت دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اسی بنیاد پر بنی اسرائیل حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی دشمنی رکھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ یہ جو جبریل سے دشمنی رکھنا شروع کر دی انہوں نے کہ جبریل کو چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس وحی لے کے آتے تو ان کو بتا دیجئے کہ جو وحی حضرت جبریل لے کے آئے بإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے لے کے آئے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ وحی جو ان کے سامنے ان کے پاس جو فرسٹ ٹیسٹیمونیل تورات اور لاسٹ ٹیسٹیمونیل انجیل کی صورت میں ہے، اس کے اندر تو یہ پہلے سے موجود ہے اور وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دشمنی کیا لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انکار کرنے والوں کے دشمن ہیں۔ پھر اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے یہودیوں نے اب یہ کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، ان کو گرایا جائے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی سازش کی یہودیوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی سازش تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والا پہلا شخص یہودی تھا، اس کا نام ہے لبید بن اسعم۔ لبید بن اسعم یہ پہلا یہودی تھا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جادو کے حوالے سے کچھ چیزوں کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ تو یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پاورز دی ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنیادی طور پر جادو کے ذریعے سے اس دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ اور آج بھی یہودیوں کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ ایک ہے تابوت سکینہ، جس کا ذکر آگے فرمائیں گے، تو وہ ان کے ہاں نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک تابوت ہے جس میں جادو کی جتنے راز تھے، جادو کی جو پرانی بکس تھیں، وہ اس تابوت میں بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کے اندر دفنا دی گئی ہیں، اور ہم اس تابوت کو دوبارہ سے نکالیں گے اور اس میں سے وہ بکس نکلیں گی، اور پھر جادو کے جو گہرے راز ہیں وہ ہمیں وہاں سے مل جائیں گے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ۔ جادو تو کفر ہے،
تو اللہ کا نبی حضرت سلیمان کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیطانوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو اس دنیا میں کیسے آیا؟ کیا جادو پہلے سے موجود تھا؟ یا جادو کس طرح سے آیا؟ تو جادو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بابل شہر کے اندر 2 فرشتوں کے ذریعے سے آزمائش کے طور پر اتارا گیا. اور وہ 2 فرشتے کون تھے؟ ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت. بنی اسرائیلی روایات میں ان کے حوالے سے بہت جو ہے وہ آپ کو واقعات ملیں گے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ واقعات ایسے بھی ملیں گے کہ یہ 2 فرشتے تھے اور یہ زمین پہ ایک دفعہ آئے اور زمین پہ کسی عورت کو انہوں نے دیکھا اور وہ عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعوذ باللہ ان کو جو ہے وہ اس کے طور پہ سزا کے طور پہ جادو سکھا دی اور پھر دنیا کے اندر جادو سکھانے لگ پڑے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ان واقعات کے اندر بالکل بھی کوئی حقیقت سرے سے موجود نہیں ہے. صحیح جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بطور آزمائش، یعنی کہ ان فرشتوں کو بطور آزمائش بھیجا تھا. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنہ فلا تکفر. تو کوئی بھی انسان جب ان کے پاس جاتا جادو سیکھنے کی غرض سے تو اسے کہتے کہ فلا تکفر، جو ہم تمہیں سکھانے جا رہے ہیں یہ کفر ہے، اور اس کو وہ منع کرتے کہ تم کفر نہ کرو، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار نہ کرو. تو جادو کے ذریعے سے جو سب سے بڑا جادو ہے جو کسی بھی انسان پہ ہوتا ہے یا کسی بھی گھر میں ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا سکھاتے تھے؟ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. وہ یہ سکھاتے تھے کہ کس طرح سے ایک گھر میں خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کیسے کروائی جا سکتی ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان روزانہ رات کو سمندر کے اوپر اپنی مجلس لگاتا ہے، اور جتنے بھی شیاطین ہیں وہ پورے دن جو اپنی شیطانی کرتے ہیں وہ رپورٹ لیتے ہیں، بناتے ہیں اور آ کے اس کو رپورٹنگ کرتے ہیں. تو ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے آج ایک انسان سے جھوٹ بلوایا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اوکے، اچھا کام کیا لیکن فائن. پھر ایک شیطان کہتا ہے میں نے کسی سے زنا کروا دیا. وہ کہتا ہے اوکے، تم نے بہت اچھا کام کیا لیکن فائن. پھر ایک کہتا ہے کہ میں نے کسی سے قتل کروا دیا. بہت سارے چیزیں بتاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج 2 میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی ہے. تو حدیث کا الفاظ ہے کہ شیطان اپنے مجلس سے یا اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں اس بندے نے صحیح کام کیا ہے. تو شیطان کے نزدیک بھی عام دنوں کے اندر بھی جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی جاتی ہے، یہ اس کے ہاں سب سے بڑا کام ہے جو کوئی شیطان کرتا ہے. اور جادو کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے جو سب سے بڑا اثر کیا جاتا تھا جو وہ سکھاتے تھے، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. تو عمومی طور پر یہ جادو کیا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اور آزمائش تھی کہ اس کو نہیں کرنا. جیسے دنیا میں انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان کو جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو انسان کیوریوسٹی میں جاتا ہے، اور کیوریوسٹی میں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں اس کے بارے میں جانوں انسان اس کو اختیار کر لیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ. جو سب سے بڑے گناہ ہے اس میں فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو. اللہ کے ساتھ شرک اور جادو یہ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. پھر اسی طرح جو انسان جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شیخ الاسلام امام عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے نواقض اسلام لکھے ہیں. 10 ایسے امور لکھے ہیں اگر وہی کام کسی انسان سے سرزد ہو جائے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے. اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ جادو کرنا یا جادو کروانا، کرنا اور کروانا. اب جادو کس طرح سے ہوتا ہے اور جادو کا طریقہ کار کیا ہے؟ جادو کا صرف اور صرف ایک واحد طریقہ ہے جو جن شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے. شیطان جو ہے بنیادی طور پر جو شیطان کی فورس ہے وہ جنوں میں سے ہے،
لیکن کچھ شیطان ایسے ہیں جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جب ایک شیطان نا ایک وصف ہے، ایک خصلت ہے، جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کے اتنی برائی آ جاتی ہے کہ پھر اس کو برائی نہیں لگتی، تو وہ انسان نما شیطان بن جاتا ہے۔ لیکن شیطان کی جو ایکچوئل فورس ہے وہ جنوں میں سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاص پاور بھی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان، جن اور ان کا قبیلہ وہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ اب کچھ لوگ یہاں سے جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل یا ملٹی ورس کی تھیوری کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اچھا دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس سے ملٹی ورس کی تھیوری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ دیر آر مینی ڈائمینشنس، تو وہ آپ کو اس ڈائمینشنس، اس دنیا کے اندر 2-3 ڈائمینشنز ہیں یا 7 ڈائمینشنز ہیں۔ آپ مطلب ہے کہ بچوں کو مارول سٹوریز کے اندر بھی ڈفرنٹ ڈائمینشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک ڈائمینشن ہے جہاں سے وہ تم کو دیکھ رہے تم ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، اور نہ ہی سائنٹیفکلی، نہ ہی فزیکل لا کے اکارڈنگلی کوئی سائنس ابھی تک یہ بات پروف کر چکی ہے کہ دیر آر اے ملٹی ڈائمینشنل تھیوری۔ سائنس کے اندر بھی 2 طرح کی سائنس ہوتی ہے، ایک وہ سائنس ہوتی ہے جو لاجک پر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ تھیوری ہمارے ہاں تھیوری کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید تھیوری وہ ہوتی ہے جو ایک سوچ کے بات کر دی جائے، حالانکہ سائنٹیفک تھیوری بیسڈ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے، اور ہائپوتھیسس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، اور ایکسپیریمنٹ کے بعد جب آپ کسی نتیجے اور رزلٹ پہ پہنچتے ہیں تو اس کو ہم سائنٹیفک تھیوری کہتے ہیں۔ سائنٹیفک تھیوری کبھی ہوا میں نہیں ہوتی۔ تو کچھ سائنٹیفک تھیوریز ایسی ہوتی ہیں جو لاجک پر بیس کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو سائنس کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لاجک پر نہیں، جو ایزمپشن پر بیس ہوتی ہیں، جو ازیوم کی جاتی ہیں، اور ان کو سوڈو سائنس کہا جاتا ہے۔ اور وہ سوڈو سائنس کہاں پر یوز ہوتی ہے؟ وہ آپ کو موویز میں نظر آئے گی، وہ آپ کو ناولز کے اندر نظر آئے گی، وہ آپ کو کہانیوں کے اندر نظر آئے گی کہ ڈفرینٹ کہانیاں، اور یہ جتنے بچوں کی کہانیاں، مارول کی کہانیاں جو بتائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، جس میں ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، یہ ساری سوڈو سائنس ہے۔ تو اب ایک تو سائنس، پہلی چیز ہے کہ آپ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن سائنس کے تھرو کر رہے ہیں جو کہ ویسے ہی درست نہیں ہے، اور آپ اس سے ہٹ کے سوڈو سائنس، یعنی کہ جو سائنٹیفکلی لاجیکلی جو چیز پروف نہیں ہے، صرف میٹافوریکلی، یا آپ اس کو فکشن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو فکشن کے اندر جب آپ جس چیز کو یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں تو یہ بالکل بھی قرآن مجید کے ساتھ صحیح رد عمل نہیں ہے۔ تو جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان سے مخاطب ہو سکتا ہے، شیطان انسان سے بات کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الجن کے اندر جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور پہلے دور کے اندر صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب وہ سفر کیا کرتے تھے تو کیونکہ جنوں کا بسیرا ہوتا تھا جنگلوں کے اندر، خالی جگہ پر وہ رہتے ہیں، تو جب وہ جنگل سے سفر کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں اس جنگل کے جو سب سے بڑا جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو سورۃ الجن میں جنہوں نے بتایا فزادوہم رہقا، کہ جب انسان آ کے یہ بات کہتے تھے تو اس وجہ سے ہم اور پھول جاتے تھے کہ شاید ہمارے پاس بہت زیادہ پاور ہے، حالانکہ جن انسان سے بہت زیادہ کمزور ہے۔ اگر انسان کے پاس 2 چیزیں ہوں، ایک ایمان ہو، دوسرا طہارت ہو، اس کے پاس طہارت ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وضو، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اور جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے اس پر کسی بھی صورت میں جن کبھی بھی غالب آ سکتا ہی نہیں ہے۔ جو انسان طہارت کا خیال نہیں کرتا، وضو کا اہتمام نہیں کرتا اور تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا، جب آپ کا انر ویک ہوتا ہے تو جن آپ پر غالب آ جاتا ہے اور جادو آپ پر غالب آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انر اسٹرانگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اس وجہ سے ہوا تاکہ امت میں سے اگر کسی پر ہو جائے تو اس کے علاج کا طریقہ کار پتہ چل سکے۔ اگر علاج کا طریقہ کار ہی نہ پتہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا کہ پھر جس طرح لوگ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرنے جاتے ہیں اور وہ ایک کفر کے ذریعے سے دوسرے کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان جن جب انسان کو وہ دیکھتا ہے کہ انسان شیطانیت کی طرف جا رہا ہے، وہ اس سے بات کر سکتا ہے، تو ایک سرٹن پیرامیٹر آتا ہے جہاں پر وہ کچھ اسپیسیفک کام ہے وہ اس انسان سے کرواتا ہے، اور جب شیطان کسی پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے چیلوں کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، پھر وہ اس کو پاور دے دیتا ہے کہ ہاں اب جو تم کہو گے ہم تمہارے کہنے پر کریں گے، اور جادو بنیادی طور پر اسی طرح سے ہوتا ہے۔
اب وہ جو شیطان جن ہیں وہ انسان سے کیا کیا کام کرواتے ہیں، اس کی بہت سے حقائق ہمارے سامنے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے سامنے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ شیطان جن انسان سے کیا کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ العیاذ باللہ اپنے محارم جو محرم رشتے ہیں جیسے کہ بہن ہے، والدہ ہے، اس کے ساتھ آپ زنا کریں العیاذ باللہ، یا اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کریں. آپ نے ایسے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، اخبارات کے اندر، نیوز کے اندر آپ نے سنے ہوں گے. تو سم ٹائم ان واقعات کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں. ایک آپ نے کنسیپٹ سنا ہوگا کہ جو ہے وہ ڈیول جو ہے وہ آپ کی سول کو بائی کرتا ہے. سو بنیادی طور پر وہ لوگ اپنی سول کو بیچتے ہیں، اور وہ پھر شیطان ان سے جو کہتا ہے. وزیر آباد کے اندر ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک وہاں پہ نا وزیر آباد کی جو ہے یہ چھریاں اور جو یہ اسلحہ ہوتا ہے یہ بہت معروف ہے. تو وہ بھٹی میں بنتا تھا. تو وہاں پہ ایک انسان تھا، وہ جو ہے نا وہ اس کی نا بھٹیاں تھیں، اور ایک بھٹی کے نا کسی کو قریب نہیں جانے دیتا تھا وہ. تو جب وہ فوت ہوا تو جب وہ آخری جو جس بھٹی کے قریب نہیں جانے دیتا تھا، جب اس بھٹی کو کھولا گیا تو اس میں کیا دیکھا العیاذ باللہ کہ اس نے قرآن مجید کے جو ہے وہ کچھ صفحے وہاں پر رکھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجاست ہوتی ہے، جو غلاظت ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ رکھی ہوئی تھی. بعض اوقات شیطان جن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ العیاذ باللہ پیشاب کے ذریعے سے جو ہے قرآن مجید کی آیات کو لکھا جائے. کچھ خواتین کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ العیاذ باللہ ان سے یہ جو ہے وہ گناہ کرواتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے بے لباس ہو کے اور ایک مخصوص طرز کے اندر جو ہے نا وہ آپ ہو کے تو آپ قرآن مجید کی الٹی تلاوت کریں. یہ بھی کام کرواتے ہیں. اور پھر جو ہے العیاذ باللہ جو خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے گناہ وہ کرواتے ہیں. اور کروانے کے بعد جب جو ہے وہ انسان راضی ہو جاتا ہے، شیطان راضی ہو جاتا ہے اس سے، پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارے ساتھ اپنا ایک جن جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہوں. اور جن کا سب سے بڑا نشانہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ویک ہوتے ہیں. اور وہ انسان جس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یا جس کے اوپر جن کے ذریعے سے اسے کالا علم کہتے ہیں ہو گیا، اور اگر وہ انسان میوزک سنتا ہے تو میوزک ایک ایسی چیز ہے جو اس جن کو زیادہ پاور دیتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اور پاورفل ہوتا ہے. کیونکہ میوزک آپ کو ڈرائیو کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ جب لاؤڈ میوزک لگاتے ہیں تو میوزک آپ کی فزیکل موومنٹ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میوزک کے اندر اتنی جان ہے. اور وہ لوگ جو سٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو شیطانی چیزوں میں جاتے ہیں تو وہ سم ٹائم بہت لاؤڈ میوزک لگاتے ہیں. اور ہمارے پاس میوزک کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس کو جو ہے وہ ہپ ہاپ کلچر کے اندر ایک نیکسٹ لیول کے اوپر کہا جاتا ہے. جو راک اینڈ رول کا کلچر ہے وہ ٹوٹلی ڈیول میوزک ہے. اور اس کے اوپر ہمارے سامنے بہت سے حقائق آئے کہ بہت سی جگہوں پر باقاعدہ کنسرٹ ہوئے جہاں پر جو ہے نا کچھ ڈیول پاورز کو محسوس کیا گیا. بلکہ غالباً پچھلے سال کی بات ہے، میرے دوست وہ بتا رہے تھے کہ غالباً امریکہ میں کسی جگہ پہ، مجھے بھی اسپیسیفکلی جگہ نہیں یاد، وہاں پر باقاعدہ کنسرٹ ہوا جس میں انہوں نے ایسے کہا کہ یہ ڈیول کو ہم نے یہاں پر آج جو ہے وہ مدعو کیا ہوا ہے. سو میوزک جو ہے اس کا بہت گہرا ریلیشن ہے. اور جس انسان کے اوپر اگر کبھی جادو ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو میوزک کی آواز، بانسری کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی آواز ہے، اس سے بچ جاؤ، باز آ جاؤ. تو آپ صحابہ کو بھی کہا کہ یہ آواز جو ہے وہ اپنے کانوں کے اندر نہ جانے دو. تو شیطان جو ہے وہ جب انسان پر راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے مختلف طریقہ کار ہیں، جس میں مثال کے طور پہ بعض اوقات کوئی گڑیا لی جاتی ہے یا کوئی پتلا لیا جاتا ہے اور اس پتلے کے اوپر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ چیزیں پڑھ کے پھر اس کو باندھا جاتا ہے، اس پہ سوئیاں ڈالی جاتی ہیں، اس میں کیلیں ڈالی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے بنیادی طور پر وہ اس جن کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس اگلے انسان کو تکلیف کیسے دینی ہے. کیونکہ جن کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر داخل ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم. شیطان انسان کے خون میں جیسے خون چلتا ہے نا اوپر سے لے کے نیچے تک، اس طرح شیطان کے پاس یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے باڈی کے اندر آ کے آپ کے خون کے اندر جا سکتا ہے، چل سکتا ہے.
تو وہ اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات لوگوں کو کچھ تعویذ دیے جاتے ہیں اور وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر جا کے دبا دینے ہیں. اب ایک تو وہ انسان ہے جو جادو کرنے والا ہوتا ہے, وہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے, اور جو انسان اس کے پاس جاتا ہے جادو کروانے کے لیے وہ انجانے میں اسے کفر کروا دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جادوگروں سے جو تعویذ ملتے ہیں نا, آپ کبھی وہ تعویذ کھولیں تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے, یا حامان, یا شداد الیاذ باللہ, یا شیطان. شیطان سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے, اس کی عبادت کی گئی ہوتی ہے, اس کے اندر اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو انسان کو کفر کی حد تک چیزیں جو ہے وہ لے جاتی ہے. تو جادو سب سے بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے, کیونکہ جادو آپ کو ایک ایسی انسٹنٹ فیلنگ دیتا ہے کہ آپ کا کام فوری طور پر ہو جائے گا. میرے ساتھ ایک دفعہ کی بات ہے کہ کیونکہ ہم یوتھ کے ساتھ ہمارا انٹریکٹ رہتا ہے, یونیورسٹیز میں جاتے رہتے ہیں, تو مجھے ایک بہن کی کال آئی, اور ان کی کال آئی, انہوں نے کہا کہ ان کے ہاسٹل کے اندر ایک جو ہے وہ لڑکی ہیں, اور ان کی ویسے آن لائن کسی انسان سے بات ہوئی, اور وہ بندہ سعودی عرب میں رہتا تھا. تو خیر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم شادی کر لیتے ہیں, تو گھر والوں کو انوالو کیا جائے. جب گھر والوں کو انوالو کیا گیا تو وہ اس لڑکے کے گھر والے نہیں مانے, انہوں نے انکار کر دیا, اور اس لڑکے کی والدہ نے اس لڑکے کا رشتہ کسی اور جگہ پہ طے کر دیا. اب یہ جو بہن تھی جو انوالو تھی اس چیز کے اندر, اور وہ اس کے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی کہ میں کس طرح سے اس مسئلے کا حل کروں. تو خیر کسی نے اس کو بتایا, تو وہ اسی طرح کسی بابا جی کے پاس جو کالا جادو کرنے والے تھے ان کے پاس وہ چلے گئی. تو پہلے انہوں نے تقریباً ان سے کوئی 25,000 روپیہ لیا, پھر 30,000 روپیہ لیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے پیسے میں نے لیے ہیں, اور اس بنیاد پر ابھی میں نے صرف بندش کی ہے. آپ نے بندش کا ورڈ سنا ہوگا. بندش کا مطلب کیا ہے کہ میں نے یہ عمل کر دیا ہے جس کے ذریعے سے اس کی کہیں اور جگہ شادی نہیں ہو سکتی. یہ ہے بندش, بند کر دیا ہے اس کی شادی کو. اب اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں, یہ بھی لکھا ہوتا ہے, تو محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے اور وہ شادی ہو جائے, تو اس کے لیے یہ اسپیسیفک ٹائم ہے, یعنی کہ آج رات تک آپ کو الیاذ باللہ من ذالک, یہ میں خود اپنا یعنی کہ جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا واقعہ میں بتا رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے پاس آنا ہے اور آپ کو میرے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے, یا آپ خود آئیں یا آپ کسی کو بھیجیں. اگر یہ کام ہوگا تو پھر اس کے ذریعے سے آپ کی جو ہے نا وہ شادی اس انسان سے ہو سکتی ہے. تو وہ جو سسٹر تھی ان کا مجھے یہ کہنا تھا کہ وہ مینٹلی اتنی اپسیٹ ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ تیار ہیں, بالکل ان کو کچھ مل نہیں رہا تو وہ خود جانے کے لیے تیار ہے کہ میری بس کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان سے شادی ہو جائے. یعنی کہ انسان مینٹلی طور پہ کتنا اپسیٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تخبطہ الشیطان من المس, بعض اوقات شیطان انسان کو ایسے چھوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو خبتی کر دیتا ہے, اس کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے. تخبطہ الشیطان, تو وہ جانے کے لیے تیار ہے. تو آپ ایسا کریں, آپ نے ان سے یہ بن کے بات کریں کہ میں بھی ایک بابا جی ہوں, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, تو میں آپ کا کام کر دوں گا. خیر وہ میں ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا. ہمارے ایک سینئر جو ہے تھے ان سے میں نے بات کی, جو بزرگ تھے ان سے میں نے بات کی, عالم دین تھے, تو میں نے کہا آپ اس کیس کو ہینڈل کریں. خیر انہوں نے اس کیس کو ہینڈل کیا. تو آپ تصور کریں کہ لوگ کس طرح سے اپنی عزتیں بھی لٹواتے ہیں, اپنے جو ہے اپنا دین بھی لٹواتے ہیں, اپنا پیسہ بھی لٹواتے ہیں, اور ہر لحاظ سے اپنا نقصان کرتے ہیں. ایک اور دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر, لاہور کی یونیورسٹیز کے اندر, میں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا, ہمارے قریب و جوار کے اندر ہی, اور اس کے بعد جوڑ ٹاؤن کے ایریا کے اندر بہت سی یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر کچھ نوجوان وہ جاتے ہیں عیسائی عاملوں کے پاس. اور مجھے اتفاق ہوا یوٹیوب کے اوپر ایک عیسائی عامل کا اشتہار آیا ہوا تھا, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو. تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے وہ جادو کرواتے ہیں آن چاکلیٹس. اور وہ غریب گھرانوں کے بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ چاکلیٹس کے اوپر جادو کروا کے وہ آ کے اپنی کلاس والوں لڑکیوں کو کھلواتے ہیں, اور ان کے اوپر جادو پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. یہ سچی بات انہوں نے مجھے بتائی. تو جب ہمارا ایمان بہت کمزور ہوگا, قرآن مجید کی تلاوت تو ہم کریں گے ہی نہیں, اور باقی جتنی بھی لغو اور فواحش چیزیں اس کے اندر ہم شامل ہوں گے, تو ہم سب سے آسان شکار ہیں کہ ہمارے اوپر جادو جو ہے وہ شامل ہو جائے. تو جب ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا کی تھی تو اس میں ایک حدیث پڑھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نور عطا کیے, ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. تو
تو سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہے، اسی طرح 4 قل ہیں، اور پھر سورۃ البقرہ کی جو تلاوت ہے، یہ ہر انسان کو اس کا معمول بنانا چاہیے. اور اگر کبھی کسی انسان کے اوپر جادو ہو جاتا ہے تو اس کو اس چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک تو ہے کہ تلاوت قرآن مجید کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز کل اسی موضوع کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، اور جادو کے حوالے سے کچھ مزید جو چیزیں ہیں کہ کس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کوئی انسان اگر آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ کیا واقعی جادوگر ہے، اور کس طرح سے اگر کسی انسان پہ جادو ہو جاتا ہے تو وہ کیا کیا طریقہ کار ہے، وہ کون کون سی دعائیں ہیں، وہ کون کون سی قرآن مجید کی آیات ہے جن کے ذریعے سے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو. تو علاج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے، اور بنیادی طور پر یہ آزمائش تھی اور یہ یہودیوں سے آئی تھی، اور یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کروایا تھا. اور وہ کس لیے کروایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنیاد پر. اور آج بھی اکثریت جادو کرنے اور کروانے والوں کی بنیاد حسد ہوتی ہے. گھر کے اندر بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کو اس سے حسد ہو گیا تو اس پہ جادو کروا دیا. تو یہ حسد جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو اپنے آپ کو حسد سے پاک رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.